حامدا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه الآخر: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی ذی قدر و لائق تکریم سامعین، آج میں جس موضوع کو لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ حیات النبی اور علماء دیوبند. سامعین محترم، رب کریم نے اپنے مقرب افراد کی لسٹ کچھ یوں جاری فرمائی ہے کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی پہلا نمبر انبیاء کا، دوسرا نمبر صدیقین کا، تیسرا نمبر شہداء کا، چوتھا نمبر صالحین کا. چنانچہ ان میں سے تیسرے نمبر یعنی شہداء کے متعلق رب ذوالجلال نے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرما کر یہ آرڈر جاری کر دیا کہ شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، تم ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ احیاء عند ربهم کہ میں نے شہید کو ابدی طور پر حیات جاویدانی عطا کر رکھی ہے. عزیزان من، شہید کو حیات ابدی حاصل ہے، اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے. میں مزید آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہی حیات ابدی بتعلق روح جسد عنصری کے ساتھ میرے نبی کو بھی حاصل ہے. میرے نبی شہید بھی ہے. جی ہاں، کھولیے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 637. میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم اپنی مرض الوفات میں فرمایا کرتے تھے: یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر، کہ عائشہ جو زہر آلود کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا آج بھی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں. گویا اس حدیث کی روح سے میرے نبی شہید اور حیات ہے، بلکہ یہی حیات میرے نبی کو بھی حاصل ہے، کیونکہ فَيَسْتَحِيلُ أَن يَحْصُلَ كَمَالٌ لِلشُّهَدَاءِ فَلَا يَحْصِلُ الْأَنْبِيَاء، کہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا جو شہید نبی سے کم مقام و مرتبے والا ہوتا ہے اسے تو حیات حاصل ہو، لیکن نبی کو حیات حاصل نہ ہو. صرف یہی نہیں، رسول کریم بذات خود فرماتے ہیں: ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کے وجود کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی. تو کبھی ارشاد ہوتا ہے فنبی اللہ حی یرزق، کہ نبی تو اپنی قبروں کے اندر نمازیں عطا کرتے ہیں، رب تعالی انہیں رزق بھی عطا کرتے ہیں. تبھی تو نہ ہی نبی کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، نہ ہی ازواج مطہرات کا نکاح جائز ہو سکتا ہے. سامعین محترم، یہ وہ عقیدہ ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے. اسلاف کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے نبی اپنے جسم دنیاوی کے ساتھ اپنے روزے میں حیات ہیں. یہی میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کا اعلان اشرف علی تھانوی نے اپنے مواعظ میں، مولانا قاسم نانوتوی نے آب حیات میں، انور شاہ کشمیری نے تسکین الاتقیاء فی حیات الانبیاء میں کیا. قصہ مختصر محمود الحسن رحمہ اللہ سے لے کر آج کے علم کے بحر میں کرا مفتی محمد تقی عثمانی سمیت 60 سے زائد علماء دیوبند المحنت علی المفند کی عبارت عندنا و عند مشایخنا حضرت الرسالتی حی فی قبرہ پہ دستخط ثبت کر کے یہ بات واضح کرتی کہ علماء دیوبند کا ہر فرد حیات النبی کا قائل ہے. اس عقیدے کے علاوہ کسی عقیدے کا حامل فرد نہ ہی فکر نانوتوی کا ترجمان بن سکتا ہے، نہ ہی مسلک دیوبند و مسلک اہل سنت کا علم بردار بن سکتا ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، دلوں میں زندہ قبروں میں روشن، دلوں میں زندہ قبروں میں روشن، نظر و دل میں ہے جلوہ بھگن، حیات نبی ہے برحق. یہی ہے عقیدہ اہل سنن. وما علینا الا البلاغ المبین.